شہیدی آفیشیل چینل کی جانب سے میں پرویز شکو آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا دل بڑا مغموم ہے، غموں میں ڈوبا ہوا ہے جب سے کل شہیدی آفیشیل چینل کی جانب سے یہ سنا کہ کربلا عظیم اللہ خاں میں جو 8ویں امام علیہ السلام کا روضہ ہے، وہاں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے برسوں سے عشرہ برپا کیا جاتا تھا اور پھر شاہی جلوس اور تابوت علام مبارک کی زیارت کرائی جاتی تھی۔ وہ شاہی جلوس اور وہ عشرہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کل یہ اطلاع شہیدی آفیشیل چینل کی جانب سے مجھے ملی، بہت غم ہوا۔ وہ امام 8ویں امام علیہ السلام، ان کے روضے سے لوگ شفا یاب ہو کے آ رہے ہیں اور آپ کے اتنے معجزات ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ جو عالمی وبا ہے، جس کے سبب ہم سب جوجھ رہے ہیں، پروردگار صدقے میں امام رضا علیہ السلام کے سبھی انسان اس وبا سے نجات پائیں۔ انجمن گلدستے امام رضا علیہ السلام کی جانب سے غالباً 30 سال سے یہ شاہی جلوس اٹھتا تھا۔ 23 ذیقعت کو شہادت امام رضا علیہ السلام کے موقع پر اور اس سے قبل عشرہ مجالس کا سلسلہ ہوتا تھا، وہ اس بار ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سنا تو یہی کہ پرشاسن سے اجازت نہیں ملی، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ دنیاوی حکومتیں جو ہوں، پرشاسن جو ہو، مرکزی حکومت جو ہو، ہمارا جو اہل بیت علیہ السلام کا پرشاسن ہے، حکومت ہے، ہمیں اس کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا عمل کرنا ہے، اس روشنی میں دیکھنا ہے۔ پرشاسن کہہ بھی دے کہ آپ 70-80 لوگوں میں یہ چیز کر لیے، تب بھی ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے، جیسے کہ شبوں میں ہوا، کیونکہ ہماری نظر میں اہل بیت علیہ السلام ہے اور کربلا ہے۔ کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے، ایک ایسا پرشاسن ہے جس کے آگے تمام حکومتیں، تمام پرشاسن جو ہیں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ جہاں جہاں حق ہوئے وہاں وہاں کربلا ہے، چاہے وہاں کسی بھی مسلک اور مذہب کا انسان کیوں نہ بستا ہو۔ جہاں جہاں ناانصافیاں ہوں گی، جہاں ظلم ہوگا، جہاں یزیدیت پنپے گی، وہاں وہاں کربلا اور کربلا کا پیغام
امام حسین کے پیغام کی ضرورت جو ہے دن بدن اور قیمتی ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے ساری دنیا میں۔ کرونا مہاماری جو پھیلی ہوئی ہے، کرونا نامی وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اس کے سبب ہمارا دل، ہم لوگ کے دل جو ہیں بہت مغموم ہیں، کیونکہ ایک ایک دن ہمیں ایام ازاں کی طرف لے جا رہا ہے، اور ایام ازاں جو ہے وہ عن قریب ہے۔ کل میں نے یعصوب عباس صاحب، اپنے یعصوب بھائی کا بھی بیان سنا لکھنؤ کے نوحے میڈیا کی جانب سے، اور بہت ضروری تھا۔ انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ ابھی سے ہمیں جتنے ڈسٹرکٹس ہیں، اور انہوں نے میٹنگز بھی کی، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ وربلی نہیں، تحریری شکل میں ہمیں اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے ڈی ایم کو، یہاں تک کہ مرکزی حکومت کو تحریری شکل میں دینا چاہیے کہ ہمارے ایام ازاں آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت تک اگر یہ لاک ڈاؤن بظاہر تو ختم ہو گیا ہے، مگر کیسز جو ہیں آئے دن نکل رہے ہیں، تو اگر کیسز ہو رہے ہوں گے اس وقت، تو جیسا مناسب ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ کو دیکھتے ہوئے شاسن کو جو انہوں نے لیٹر کی بات کہی ہے وہ بہت قابل تحسین ہے، اور اس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن میں نے پہلے جو عرض کیا کہ ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین اہل بیت علیہم السلام اور کربلا والوں کا درس جو ہے، جو روشنی ہمیں وہاں سے مل رہی ہے، اس روشنی سے ہمیں فیض اٹھانا ہے۔ ہمیں کہیں پر کچھ پوچھنا کی ضرورت نہیں ہے، ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ جلتے ہوئے خیمے ہیں شام غریبہ میں، اور جناب زینب جلتے ہوئے خیموں میں ہے، اور ہمارے زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پھوپھی اماں جن کے گھر سے پردہ قائم ہوا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اے پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکل آئیے، کیونکہ ردائیں بھی چن چکی تھیں، بے پردہ تھیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ پھوپھی جان خیموں سے باہر نکل آئیے، جان کو بچانا جو ہے زیادہ اہم ہے۔ ایک مثال ہمیں جان بچانے کی یہاں پر ملتی ہے۔ دوسری، امام حسین علیہ السلام جو ہیں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، بیت اللہ میں ملعون جو تھے احرام میں تلواریں چھپائے ہوئے تھے، امام نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ وہاں پر محض صرف یہ تو تھا ہی کہ کعبے کی بے حرمتی نہ ہو، کعبے کے تقدس کو برقرار رکھنا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں لوگوں کی ہلاکتیں نہ ہوں، لوگوں کی جانیں جائیں گی وہاں پر۔ ایک ہمیں مثال یہ ملتی ہے۔ دوسری، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو دشمنوں کا نرغہ ہے اور آپ کو گھیرتے ہیں دشمن، آپ کی نگاہ تشریف لا رہے ہیں تو دشمنوں کا نرغہ ہے اور آپ کو گھیرتے ہیں دشمن، آپ کی نگاہ جو ہے ایک بار دشمنوں کے چہروں پر اور گھوڑوں پر جن پر وہ سوار تھے
پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں پیاس سے ان لوگوں کی جاں بلب تھی، اور یہاں تک کہ گھوڑوں کی زبانیں جو ہیں لٹک رہی تھی پیاس سے۔ تو ہمارے امام نے کہا، جب کہ اپنے ساتھ 6 مہینے کا شیرخوار بچہ علی اصغر علیہ السلام، 4 برس کی بچی اور بچے تھے، خواتین تھیں، پانی بہت کم تھا، اس پر بھی امام نے کہا کہ ان سب کو سیراب کیا جائے، یہاں تک کہ گھوڑوں نے بھی جب تک اس پانی سے اپنا منہ ہٹا نہیں لیا ان لوگ کو پانی پلوایا گیا۔ یہاں پر جان کی اہمیت دشمنوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ہے ہم اہل بیت علیہم السلام کو ہم جو اہل بیت علیہم السلام کو چاہنے والے ہیں، ہمارا حسب ایسے ہی ہونا چاہیے ہے کہ دشمنوں کی پیاس کا خیال کہ ان کی جانیں چلی جائیں گی، تو ہمارے امام، تیسرے امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان لشکر کو جو آپ کو گھیرنے کے لیے آیا تھا سب کو سیراب کراتے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں۔ تو جان کو بچانا ہمیں کوئی پرشاسن نہیں بتائے گا، ہم جس کے ماننے والے ہیں وہیں سے ہمیں انسانیت، صداقت، ساری اچھائیاں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں۔ یہاں تک کہ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ 2 جہاں کا بادشاہ جو ہے ہند تشریف لا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں تعزیے لاتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ عزادار ہونا جو ہے انسانیت کی معراج ہے۔ اگر کوئی عزادار ہے تو انسانیت کی معراج ہونا ہے عزادار۔ ہم عزادار جو ہیں، ہماری خلقت ہی ہوئی ہے امام حسین کے غم کو منانے کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے ہی ہماری خلقت ہوئی ہے۔ ہماری خلقت کا مقصد ہی ہے عزاداری۔ سب سے پہلے تو ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ ماہ محرم سے قبل ہی یہ عالمی وبا سے نجات ہو۔ ہمارے امام بہت معجز نما ہے، معجزہ دکھائیں کہ تمام عالم انسانی جو ہے اس وبا سے نجات پائے، اور جیسے ہم لوگ محرم میں جمع ہو کے شہزادی کو پرسہ دیتے تھے ویسا دیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اللہ کی مصلحت نہیں ہے اور یہی ماحول رہا، جیسے آج بھی کیسز نکل رہے ہیں، کرونا وائرس کے کیسز آج اس محلے میں، کل اس محلے میں کیسز اگر نکل رہے ہیں، تو ہم گیدرنگ کریں گے نہیں۔ پرشاسن کو تو ہم لیٹر دیں گے، یہ ریمائنڈر ہے ہمارا کہ ہماری عزاداری جو ہے عنقریب ہے۔ کوئی شخص کہے کہ یہ وقت از قبل یا وقت سے پہلے کہا جا رہا ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ابھی مجھے موت واقع ہو جائے تو ہم وقت سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ ویسے ہی موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ مہاماری بھی پھیلی ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا غم جو ہے وہ کسی وقت کا محتاج نہیں ہے۔ نمازوں کے لیے وقت معین ہے کہ یہ صبح کی، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی بھی کیا جائے، ہر موقع پر ہوتا ہے، شادیوں میں بھی یہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہیں اپنے یاد آئے تو ان کو نہ رو، اپنے امام حسین علیہ السلام کے رنج و غم و مصیبت کو یاد کرو۔ کوئی صاحب یہ نہ کہے کہ یہ تو ابھی وقت باقی ہے، ابھی سے یہ کیوں ذکر ہو رہا ہے۔ اس ذکر ہی کے، امام حسین علیہ السلام کے ذکر ہی کا صدقہ ہے جو ہم لوگ سانسیں لے رہے ہیں، اسی محبت
میں سانسیں ہماری چل رہی ہیں، اور پنجتن پاک علیہ السلام کے تصدق میں یہ عرش و فرش جو ہے اللہ نے بچھایا ہے۔ اور خدا نخواستہ ایسی کیسز نکلتے رہے تو ہم عزاداری تو کریں گے، لیکن ہمیں اچانک ابھی 2 معصومائیں یاد آ گئیں، ہم ان کی طرح عزاداری کریں گے۔ ہم ان سے بڑھ کے عزادار نہیں ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی 4 برس کی بچی جو زندان شام میں قید تھیں، ہم ان کی طرح جو گھٹ گھٹ کے روتی تھیں اپنے بابا کو، ہم ان سے بڑے عزادار نہیں ہیں۔ ہم وہ عزاداری کریں گے جو شہزادی سکینہ علیہ السلام نے کی تھی، 4 برس کی بچی نے۔ ہم وہ عزاداری کریں گے۔ ہمیں ایک اور بچی یاد آ رہی ہے جو مدینے میں تنہا رہ گئی تھی، پورا کنبہ کربلا میں تھا، امام حسین علیہ السلام کی وہ مدینے کی شہزادی، وہ بیٹی جو گھٹ گھٹ کے اس گھر میں روتی تھی۔ ہم اس سے بڑے عزادار نہیں ہیں۔ ہم وہ عزاداری کریں گے جو مدینے کی شہزادی نے عزاداری کی تھی۔ ہم وہ عزاداری کریں گے جو حسین ابن علی کی تماچے کھائی ہوئی دختر نے عزاداری کی تھی۔ ہم تعزیے ضرور دفن کریں گے اگر یہی ماحول رہا، لیکن تعزیے دفن کرنے کی اس بار نوعیت بدلی ہوئی ہوگی۔ ہم تعزیے اس طرح دفن کریں گے جس طرح ہمارے زین العابدین علیہ السلام نے اپنی 4 برس کی بہن کی میت، جو کرتا جو تھا خون میں رنگین تھا درے کھا کے، اور کانوں کی لووں سے خون جاری تھا، جو شمر نے، بابا نے بڑی اپنی بیٹی کو بہت محبت میں جو گوشوارے پہنائے تھے، وہ شمر نے اس طرح کھینچے تھے کہ آپ کے کانوں سے لہو جاری تھا اور کرتا خون میں رنگین تھا، چپکا ہوا تھا۔ ہم اس شہزادی کو یاد کریں گے اگر یہی ماحول رہا، تو ہماری عزا جو ہے، ہماری عزا کی نوعیت ہی دوسری ہوگی۔ ہم اس قید خانے کی بیوی کو یاد کریں گے، ہم اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھائی کو یاد کریں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جب امام کھڑے ہوتے تھے، زنجیروں کی جھنکار، اور قید خانے میں تمام بیویاں اسیر، ایک ننھی سی تربت۔ ہم تعزیے دفن کریں گے تو، لیکن دفن اس طرح کریں گے جیسے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی 4 برس کی بہن کو دفن کیا تھا قید خانے میں تنہا۔ ہم آپ کی اگر تعزیے، اگر یہی کیسز نکلتے رہے تو ہماری عزا کا جو ہے انداز بدلا ہوا ہوگا۔ ہم تعزیے اس طرح دفن کریں گے جیسے ہمارے چوتھے امام علیہ السلام نے اپنی بہن کو قید خانے میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، میت جو کرتا جو ہے بہن کا خون میں رنگین، کانوں سے لہو جاری۔ جب کوئی باپ کسی بچے کو کچھ محبت سے دیتا ہے تو بچے کو بڑی انسیت ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے ابا نے دیا ہے، یہ ہمارے پاپا نے دیا ہے۔ کس محبت سے پہنائے تھے وہ گوشت والے امام حسین علیہ السلام نے، شمر ملعون نے ایسے کھینچے کہ لویں کٹ گئی تھیں اور خون جاری تھا، اور ننھی سی تربت جو ہے قید خانے میں، کوئی مجمع نہیں تھا، کوئی گیدرنگ نہیں تھا، کچھ لٹی ہوئی سیدانیاں تھیں، ان کے سروں سے چادریں چھن گئی تھیں، بال منہ پر پڑے ہوئے تھے، رسیاں بازوں میں بندھی ہوئی تھیں، تھوڑے آس پاس کچھ سیدانیاں تھیں، چند سہمے ہوئے بچے تھے، اور آپ نے اپنی بہن کو جس طرح دفن کیا، ہماری نوعیت بدلی ہوئی ہوگی اگر یہی کیسز نکلے رہے۔ ہم ان سے بڑے عزادار نہیں ہیں، اور خدا سے دعا ہے کہ
اللہ اس ابوا سے جو ہے وہ نجات ہو. اگر اللہ کی کوئی مصلحت ہے اور کیسز اس وقت بھی ایسے نکل رہے ہوں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ عزاداری جو ہے ہم کریں گے تو 2 شہزادیوں کو یاد کرتے ہوئے، ایک قید خانے کی شہزادی اور ایک وہ مدینے کی شہزادی. مدینے میں وہ شہزادی تنہا تھی جو گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، اپنی والدہ کو یاد کر کے، وہ اپنے گھر بھر کے کو یاد کر کے، اپنے 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام کو یاد کر کے، اپنے بھائی کو یاد کر کے. اب میں شہزادی صغریٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ مصرے جو ہیں پیش کر رہے ہیں. یہ بڑے پردرد مصرے ہیں، یہ مرثیے کے بند ہیں. عزیزوں بڑی بے قراری ہے نا کہ یہ جو ایام اذاں آ رہا ہے ہم اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کا کیوں کر استقبال اپنے غریب خانوں میں کریں گے. آئیے بے قراری ہے جناب صغریٰ علیہ السلام کے سلسلے سے کچھ مصرے جو ہیں یہ مرثیے کے بند جو ہیں پیش کر رہے ہیں. مولا کے دل سے پوچھئے فرقت کے داغ کو، مولا کے دل سے پوچھئے فرقت کے داغ کو، آقا کے دل سے پوچھئے فرقت کے داغ کو، دکھیا کے دل سے پوچھئے فرقت کے داغ کو، صغریٰ کے دل سے پوچھئے فرقت کے داغ کو. پردیس میں حسین نے بستی بسائی ہے، بابا میں اور بیٹی میں ہے جدائی ہے. شبیر رو رہے ہیں بہت دل اداس ہے، صغریٰ سے ہائے شے کو نہ ملنے کی آس ہے. بیمار بیٹی دور بہت موت پاس ہے، دیدار دیکھنے سے بھی سرور کو یاس ہے. شے کو یقین ہے کہ نہ ملنے کو جائیں گے، شبیر خون بہائیں گے اور سر کٹائیں گے. صغریٰ کا دل اداس ہے، کنبہ سفر میں ہے، ملنے کی اس کو آس ہے، کنبہ سفر میں ہے. کچھ خوف کچھ ہراس ہے، کنبہ سفر میں ہے. بربادی اب تو پاس ہے، کنبہ سفر میں ہے. کہتی ہیں چھوڑ کر مجھے سارے چلے گئے، سب میری زندگی کے سہارے چلے گئے. بیٹی نثار اے میرے بابا بلائیے، پرنور چہرہ اپنا وہ مجھ کو دکھائیے. فرقت میں اب زیادہ نہ مجھ کو رلائیے. بابا بائیے میرے بابا بائیے. ویران گھر نظر میں ہے اور لب پہ جان ہے، اور درد بھی جگر میں ہے اور لب پہ جان ہے. دل صبح و شام رہتا ہے مغموم، کیا کروں؟ دیدار سے بہن ہے یہ محروم، کیا کروں؟ آتا ہے یاد اصغر معصوم، کیا کروں؟ کس وقت وہ ملے گا نامعلوم، کیا کروں؟ بھائی کو اپنے جھولا جھلانے ترستی ہوں، معصوم کو گلے سے لگانے ترستی ہوں. کس وقت بابا بھیا کی شادی رچاؤ گے؟ اکبر کو کب مدینے میں دولہا بناؤ گے؟ کس وقت سیرا بھائی کو بابا پہناؤ گے؟
کس دم بہن کو بھائی کا سیرا دکھاؤ گے؟ مرتی ہے بیٹی اس کو جلا دو تو خوب ہے، بھائی کا سیرا مجھ کو دکھا دو تو خوب ہے۔ سینے میں اب تو دم میرا گھٹتا ہے بابا جان، وہ داغ ہے کلیجہ بھی دکھتا ہے بابا جان۔ اب چین میرے قلب سے چھٹتا ہے بابا جان، ہوں جاں بلب میں دم میرا رکتا ہے بابا جان۔ آ جاؤ جلد بیٹی زمانے سے جاتی ہے، ہر سمت ہائے کیسی اداسی یہ چھائی ہے۔ میں مر رہی ہوں رحم تو اب کھاؤ بابا جان، دیدار آخری مجھے دکھلاؤ بابا جان۔ یاسین مرتی بیٹی کو سنواؤ بابا جان، لاشا اٹھانے بیٹی کا آ جاؤ بابا جان۔ آؤ گے تم تو چین سے یہ جان پائے گی، آؤ گے تم تو چین سے یہ جان جائے گی، ورنہ تمہاری یاد میرا دل دکھائے گی۔ بس منتظر رہے گا جنازہ مریضہ کا، کاندھے پہ تم اٹھانا جنازہ مریضہ کا، یوں شان سے اٹھے گا جنازہ مریضہ کا، احسان مند ہوگا جنازہ مریضہ کا۔ پیوند قبر ہوں میں سائے میں آپ کے، مٹی ملے گی بیٹی کو ہاتھوں سے باپ کے، ہاتھوں سے اپنے قبر میں مجھ کو سلائیے، تلقین میرے لاش کو بابا سنائیے، تربت مریض بیٹی کی آ کر بنائیے، تربت پہ میری اشکوں کی چادر چڑھائیے، رکھو گے یاد درد بھرا سانحہ میرا، رکھو گے یاد درد بھرا سانحہ میرا، اے بابا